أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماکرین۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیات 53 سے 55 تک 3 آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام کے حوالے سے چند باتیں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے انکار دیکھا، یعنی یہودیوں کی طرف سے انکار دیکھا، تو اس نے کہا کہ اللہ کی طرف بلانے میں میرے کون انصار ہوں گے۔ حواریوں نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو جواباً کہا، ہم اللہ کے انصار ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور تو گواہ رہنا کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں جو تو نے اتارا یعنی نازل کیا، اور ہم نے اس رسول کی پیروی کی، یعنی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پیروی کی انہوں نے، پس تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اور انہوں نے یعنی مسیح کے مخالفوں نے بھی تدبیریں کیں، جوڑ توڑ کی اور کوششیں کیں مخالفانہ، اور اللہ نے بھی تدبیریں کیں، اور اللہ تدبیریں کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے۔ سامعین کرام، سورۃ فاتحہ جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے،
اس کی جو آخری 2 آیات ہیں یعنی آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آخری دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو سیدھی راہ پر چلنے کی دعا سکھائی ہے۔ سیدھی راہ یعنی منعم علیہ کی راہ پر چلنے اور مغضوبوں اور ظالمین کی راہ سے بچنے کی دعا بھی سکھائی ہے انہی آیات میں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلانا۔ اب سیدھے راستے کی ہدایت کیا ہے جو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلنے کی ہمیشہ سے فرماتا رہا ہے؟ تو اس حوالے سے میں سامعین کو کہوں گا کہ آپ سورۃ انعام کی آیات 84 تا 91 کو پڑھیں۔ اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی تشریح فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کی سیدھے راستے کی طرف ہدایت سے کیا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک رکوع میں 18 انبیاء کا ذکر فرمایا ہے اور ان سب کے متعلق اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے جنہیں میں نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخشی تھی۔ اسی طرح سامعین کرام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں یعنی یہ کون لوگ تھے جن کا سورۃ انعام کی آیت نمبر 84 تا 91 میں ذکر ہوا ہے؟ یہ انبیاء تھے، اور ان انبیاء کے علاوہ بھی 3 اور ایسے انعام ہیں جو مومنوں کو سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کے ساتھ بخشے جاتے ہیں، اور ان کا ذکر جو ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 70 میں کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یعنی یہ جو منعم علیہ کا گروہ ہے، یہ جو لوگ ہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت پانے والے، ان میں نبی بھی شامل ہیں، صدیق بھی ہیں، شہداء بھی ہیں اور صالحین بھی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی آخری آیت میں جو سورۃ فاتحہ کی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل کر دینا جن پر تیرا غضب نازل ہوا تھا، یا وہ جو ہدایت پانے کے بعد پھر گمراہ ہو گئے، ضال بن گئے۔ اور پھر سامعین کرام یہودیوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی جو آیات ہیں، مثال کے طور پر آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَاءُوا بِغَضْبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یعنی یہودیوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کے نشانات کا انکار کیا کرتے تھے، اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کی ہی آیت نمبر 91 میں فرماتا ہے یہودیوں کے حوالہ سے فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى الْغَضْبِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، پس وہ غضب پر غضب لیے ہوئے لوٹے۔ کون؟ یعنی یہودی، اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسوا کن عذاب مقدر کر چھوڑا ہے۔ اسی طرح یہودیوں کے حوالہ سے یہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 88 میں فرماتا ہے میں اس وقت مغضوب علیہ لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 88 میں اللہ فرماتا ہے فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، یعنی یہ یہودی ایسے بدبخت لوگ تھے، ان میں سے بعض جو تھے وہ نبیوں کو جھٹلاتے تھے، یعنی جو نبی ایسی تعلیم لاتا تھا ان میں جن کو ان کے نفس پسند نہیں کرتے تھے، ان کی وہ طبیعتوں کے خلاف تھی، ان کو جھٹلا دیتے تھے، اور بعض کو نہ صرف جھٹلایا انہوں نے بلکہ ان کو قتل بھی کر دیا۔ ایسے سامعین کرام یہ بدبخت قوم ہے یہودی جن پر اللہ کا غضب بھڑکا اس وجہ سے کہ وہ نہ صرف نبیوں کی تکذیب کرتے تھے بلکہ ان کو قتل بھی کرتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اسی صورت یعنی بقرہ کی آیت نمبر 75 میں فرماتا ہے ان لوگوں کی ایک اور صفت فرماتا ہے، ان کی نشانی وہ کیا تھی؟
اللہ فرماتا ہے سما کست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. یہودیوں کے متعلق یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ مغضوب علیہ قوم کے متعلق یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. یعنی یہودیوں کے دل سخت ہو گئے تھے، گویا وہ پتھروں کی طرح تھے، یا پھر سختی میں اس سے بھی بڑھ کر. تو یہ وہ لوگ تھے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکا اور وہ مغضوب علیہ بن بیٹھے. اور اسی طرح سامعین کرام، یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب اس لیے بھڑکا تھا، یہ بھی یاد رکھیں، کیونکہ یہ نبیوں کی نہ صرف تکذیب کرتے تھے بلکہ بعض کو انہوں نے قتل بھی کر دیا. اور یہ بھی یاد رکھیں سامعین کرام کہ موسوی سلسلہ کے جو نبی تھے وہ موسوی سلسلہ کے مجددین تھے. جیسے کہ امت محمدیہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک جو حدیث ہے، اس کے مطابق آنس میں فرمایا ہے ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، کہ میرے بعد میری امت میں ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ میری امت میں سے کسی انسان کو کھڑا کرے گا اور اسلام میں پیدا شدہ غلطیاں جو ہوں گی، خرابیاں ہوں گی، ان کی وہ شخص تجدید کرے گا، اصلاح کرے گا. تو امت محمدیہ میں یہ جو مجددین کا سلسلہ ہے، ایک حدیث میں آنس میں فرمایا ہے کہ میری امت کے جو عالم ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہوں گے. تو موسوی سلسلے میں جو انبیاء آئے تھے وہ سارے دین موسوی کے مجدد تھے. اور ایسے ہی امت محمدیہ میں آسم کے بعد جو مجددین کا سلسلہ ہے یہ بھی بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. مثال کے طور پر میں آپ لوگوں کے آگے حضرت امام مہدی ب مسیح موعود کا ایک اقتباس پڑھ کر سناتا ہوں اسی سلسلے میں. یہ اقتباس تحفہ گولڑویہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 123 پر حضور صلی کے الفاظ ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اور من جملہ دلائل قویہ قطعیہ کے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں جو مسیح موعود اسی امت محمدیہ میں سے ہوگا. قرآن کریم کی یہ آیت ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. یعنی خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے جو ان کو زمین پر انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفے مقرر فرمائے گا. ہر نتھو پھتو کو نہیں اللہ خلیفہ بنائے گا. جال سازیوں کے ساتھ یہ جو طریقہ کار ایجاد کیا ہوا ہے آج کل جماعت احمدیہ محمود میں، ان کا ذکر نہیں ہے یہاں پر. اللہ فرماتا ہے میں جو نیک لوگ ہوں گے، جو نیک کام کرتے ہوں گے، ان کو خلیفے بناؤں گا انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. ان سے پہلے گزر چکے ہیں سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آیت میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں خلیفے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے پے در پے بھیجا تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں یہ جو خلیفے ہیں یہ کیا تھے؟ یہ نبی تھے. کیا ان کو لوگوں نے منتخب کیا تھا؟ یعنی موسیٰ سلسلہ کی جو بنی اسرائیل تھے کیا ان لوگوں کو وہ منتخب کرتے تھے؟ ہرگز نہیں. یہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھڑے کیے گئے تھے. یہ سارے منہاج نبوت پر آنے والے لوگ تھے. ان سب کو اللہ تعالیٰ نے خود مبعوث فرمایا تھا بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے. اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد تھے خالی نہیں جانے دیا. یعنی یہ وہ خلیفے تھے، یعنی اس سورت النور کی آیت نمبر 56 میں جن خلیفوں کا ذکر ہے ان خلیفوں سے مراد منہاج نبوت پر مبعوث ہونے والی خلفاء مراد ہیں. جبکہ جماعت احمدیہ محمود میں اتنا مس یوز کیا گیا ہے سورت یہ نور کی اس آیت کو کہ لوگوں کو گمراہ کر کے رکھ دیا، اور اس سے مراد یہ لے لیا گیا ہے کہ جو ان کی خاندانی مجلس سے انتخاب ہے ملازموں کی، بس جو اس کو بنا دے وہ خدا کا بنایا ہوا خلیفہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سامعین کرام، یہ جو سورت فاتحہ کی آخری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وللضالین، یعنی ہمیں گمراہوں میں بھی شامل نہ کر دینا. یعنی ایمان لانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہم ضال بن جائیں، گمراہوں میں شامل ہو جائیں.
تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہودیوں کی طرح نصارہ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی اور رسول کو ابن اللہ بنا کر ضال یعنی گمراہ ہو گئے تھے. یعنی یہ جو عیسائی لوگ ہیں، یہ اولن تو انہوں نے حضرت عیسیٰ السلام پر ایز اے نبی کے ایمان لایا، لیکن اس کے بعد جو سینٹ پال تھا اس نے ایسا گمراہ کیا ان لوگوں کو ایک جھوٹی خواب کی بنیاد پر، حتیٰ کہ گمراہی میں اتنے بڑھ گئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی اور رسول کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ بنا لیا. یہ شرک ہے، یہ گمراہی ہے ان کی. تو اس سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کی گئی ہے کہ اے اللہ تو ہمیں ضال نہ بننے دینا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 91 میں انہی گمراہوں کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے گئے. یہ ایمان لانے کے بعد کفر میں بڑھنے والے کون تھے؟ یہ نصارہ ہی تو ہیں جنہوں نے اللہ کے ایک سچے رسول کو ماننا قبول کیا، اس کے بعد پھر اللہ کا بیٹا بنا کر بیٹھ گیا اس کو. یہ تو گمراہی ہے. آگے اللہ فرماتا ہے ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں یعنی ضال ہیں. سورۃ فاتحہ میں ہمیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے کہ تم لوگوں نے مغضوب علیہ سے بچنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ہمیں ضالین میں شامل نہ کر دینا، کہ ہم ضال نہ بن جائیں. تو اس کے بعد میں سامعین کرام سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی امت کی نالائق کرتوتوں کی وجہ سے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی روح کو اپنی وفات کے بعد 3 مرتبہ اپنی امت کی اصلاح کے لیے مثالی رنگ میں ظاہر ہونا پڑا. آج میرے خطبہ کا موضوع بھی یہی ہے کہ یہ جو نصارہ ہیں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو ماننے والے جو لوگ اتنا گمراہی میں بڑھے، اتنی خرابیاں ان لوگوں نے پیدا کی کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو ان کی اصلاح کے لیے، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کئی دفعہ مثالی رنگ میں دنیا پر ان کا نزول ہوا یا وہ نازل ہوئے. جیسا کہ اسی حوالے سے سامعین کرام محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحات 341 تا 342 پر فرماتے ہیں، حضور اسلام فرماتے ہیں یہ ایک سر اسرار الہیہ میں سے ہے کہ جب کسی رسول یا نبی کی شریعت اس کے فوت ہونے کے بعد بگڑ جاتی ہے اور اس کی اصل تعلیموں اور ہدایتوں کو بدلا کر بیہودہ اور بے جا باتیں اس کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، اور ناحق کا جھوٹ افترا کر کے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ تمام کفر اور بدکاری کی باتیں اس نبی نے ہی سکھلائی تھیں، تو اس نبی کے دل میں ان فسادوں اور تہمتوں کے دور کرنے کے لیے ایک اشد توجہ اور اعلیٰ درجہ کا جوش پیدا ہو جاتا ہے. یعنی اللہ آسمان میں اس نبی کے دل میں یہ باتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ میری امت نے نیچے زمین پر یہ سب کچھ غلط باتیں میری طرف منسوب کر رکھی ہیں. تو اس لیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں تب اس نبی کی روحانیت تقاضا کرتی ہے کہ کوئی قائم مقام اس کا زمین پر پیدا ہو. آگے میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے پہلے مثالی نزول کے حوالہ سے محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام آئینہ کمالات اسلام صفحہ 341 پر فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب غور سے اس معرفت کے دقیقہ کو سنو کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو 2 مرتبہ یہ موقع پیش آیا کہ ان کی روحانیت نے قائم مقام طلب کیا. اول جب کہ ان کے فوت ہونے پر 600 برس گزر گیا اور یہودیوں نے اس بات پر حد سے زیادہ اصرار کیا کہ وہ نعوذ باللہ مکار اور کاذب تھا اور اس کا ناجائز طور پر تولد تھا اور اس لیے وہ مصلوب ہوا، اور عیسائیوں نے اس بات پر غلو کیا کہ وہ خدا تھا اور خدا کا بیٹا تھا اور دنیا کو نجات دینے کے لیے اس نے صلیب پر جان دی. پس جب کہ مسیح علیہ السلام کی بابرکت شان میں
نابکار یہودیوں نے نہایت خلاف تہذیب جرا کی اور باموجب توریت کی اس ایت کے جو کتاب استثناء میں ہے کہ جو شخص صلیب پر کھینچا جائے وہ لعنتی ہوتا ہے، نعوذ باللہ، حضرت مسیح علیہ السلام کو لعنتی قرار دیا۔ وہ متفنی اور کاذب اور ناپاک پیدائش والا ٹھہرایا، اور عیسائیوں نے ان کی مدح میں، یعنی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی مدح میں اطراء کر کے ان کو خدا ہی بنا دیا اور ان پر یہ تہمت لگائی کہ یہ تعلیم انہی کی ہے۔ تب بے اعلام الہی مسیح کی روحانیت جوش میں آئی اور اس نے ان تمام الزاموں سے اپنی بریت چاہی اور خدا تعالیٰ سے اپنا قائم مقام چاہا۔ تب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، جن کی بعثت کی اغراض کثیرہ میں سے ایک یہ بھی غرض تھی کہ ان تمام بے جا الزاموں سے مسیح کا دامن پاک ثابت کریں اور اس کے حق میں صداقت کی گواہی دیں۔ یہی وجہ ہے کہ خود مسیح نے یوحنا کی انجیل کے 16 باب میں کہا ہے کہ میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ تمہارے لیے میرا جانا ہی فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو تسلی دینے والا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پاس نہ آئے گا، پھر اگر میں جاؤں تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ سے اور راستی سے اور عدالت سے تقصیر وار ٹھہرائے گا۔ گناہ سے اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے، راستی سے اس لیے کہ میں اپنے باپ پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے، عدالت سے اس لیے کہ اس جہان کے سردار پر حکم کیا گیا ہے جب وہ روح حق آئے گی تو تمہیں ساری سچائی کی راہ بتا دے گی۔ وہ روح حق میری بزرگی کرے گی اس لیے کہ وہ میری چیزوں سے پائے گی۔ وہ تسلی دینے والا جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب چیزیں سکھائے گا۔ لوکا باب 14۔ میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ مجھ کو نہ دیکھو گے اس وقت تک کہ تم کہو گے مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر یعنی مسیح علیہ السلام کے نام پر آتا ہے۔ ان آیات میں مسیح کا یہ فکرہ کہ میں اسے تم پاس بھیج دوں گا اس بات پر صاف دلالت کرتا ہے کہ مسیح کی روحانیت اس کے آنے کے لیے تقاضا کرے گی، اور یہ فکرہ کہ باپ اس کو میرے نام سے بھیجے گا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ آنے والا مسیح کی تمام روحانیت پائے گا اور اپنے کمالات کی ایک شاخ کی روح سے وہ مسیح ہوگا، جیسا کہ ایک شاخ کی روح سے وہ موسیٰ ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے نام اپنے اندر جمع رکھتے ہیں، کیونکہ وہ وجود پاک جامع کمالات متفرقہ ہے۔ پس وہ موسیٰ بھی ہے اور عیسیٰ بھی اور آدم بھی اور ابراہیم بھی اور یوسف بھی اور یعقوب بھی۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ اشارہ فرماتا ہے، فَبِهُدَاهُمْ مُقْتَدِهْ، یعنی اے رسول اللہ تو ان تمام ہدایات متفرقہ کو اپنے وجود میں جمع کر لے جو ہر یک نبی خاص طور پر اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ بس اس سے ثابت ہے کہ تمام انبیاء کی شانیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں شامل تھیں، اور در حقیقت محمد کا نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ محمد کے یہ معنی ہے کہ بغایت تعریف کیا گیا، اور غایت درجہ کی تعریف تبھی متصور ہو سکتی ہے کہ جب انبیاء کے تمام کمالات متفرقہ اور صفات خاصہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہوں۔ چنانچہ قرآن کریم کی بہت سی آیتیں ہیں جن کا اس وقت لکھنا موجب طوالت ہے، اسی پر دلالت کرتی بلکہ بصراحت بتلاتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک بے اعتبار اپنی صفات اور کمالات کے مجموعہ انبیاء تھی، اور ہر ایک نبی نے اپنے وجود کے ساتھ مناسبت پا کر یہی خیال کیا کہ میرے نام پر وہ آنے والا ہے۔ اور قرآن کریم ایک جگہ فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ ابراہیم سے مناسبت رکھنے والا یہ نبی ہے۔ اور بخاری میں ایک حدیث ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری مسیح سے بشدت مناسبت ہے اور اس کے وجود سے میرا وجود ملا ہوا ہے۔ پس اس حدیث میں حضرت مسیح کے اس فکرہ کی تصدیق ہے کہ وہ نبی میرے نام پر آئے گا۔ ایسا ہی ہوا، ہمارا مسیح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب آیا تو اس نے مسیح ناسی کے ناتمام کاموں کو پورا کیا اور اس کی صداقت کے لیے گواہی دی اور ان تہمتوں سے اس کو بری قرار دیا جو یہود اور نصارہ نے اس پر لگائی تھی، اور مسیح کی روح کو خوشی پہنچائی۔ یہ مسیح ناسی علیہ السلام کی روحانیت کا سامعین کرام پہلا جوش تھا جو ہمارے سید و مولا حضرت مسیح خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے اپنی مراد کو پہنچا، فالحمدللہ۔ اسی طرح سامعین کرام، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے دوسرے مثالی نزول کے حوالہ سے محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام اسی کتاب میں آگے فرماتے ہیں، پھر دوسری مرتبہ مسیح کی روحانیت اس وقت جوش میں آئی کہ جب نصارہ میں دجالیت کی صفت اتم اور اکمل طور پر آ گئی، اور جیسا کہ لکھا ہے کہ دجال نبوت کا دعویٰ بھی کرے گا اور خدائی کا بھی۔ ایسا ہی انہوں نے کیا۔ نبوت کا دعویٰ اس طرح پر کیا کہ کلام اللہ میں اپنی طرف سے وہ دخل دیے، وہ قواعد مرتب کیے اور وہ تنسیخ ترمیم کی جو ایک نبی کا کام تھا۔ جس حکم کو چاہا قائم کر دیا اور اپنی طرف سے عقائد نامے اور عبادت کے طریقے گھڑ لیے اور ایسی آزادی سے مداخلت بے جا کی کہ گویا ان باتوں کے لیے وحی الہی ان پر نازل ہو گئی۔ الہی کتابوں میں اس قدر بے جا دخل دوسرے رنگ میں نبوت کا دعویٰ ہے، اور خدائی کا دعویٰ اس طرح پر کہ ان کے فلسفہ دانوں نے یہ ارادہ کیا کہ کسی طرح تمام کام خدائی کے ہمارے قبضہ میں آ جائیں، کہ ان کے خیالات اس ارادہ پر شاہد ہیں کہ وہ دن رات ان فکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ہم ہی می برسائیں اور نطفہ کو کسی آلہ میں ڈال کر اور رحم عورت میں پہنچا کر بچے بھی پیدا کر لیں۔ اور ان کا عقیدہ ہے کہ خدا کی تقدیر کچھ چیز نہیں بلکہ ناکامی ہماری بوجہ غلطی تقدیر ہو جاتی ہے، اور جو کچھ دنیا میں خدا کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ پہلے زمانہ کے لوگوں کو ہر یک چیز کے طبعی اسباب معلوم نہیں تھے، اور اپنے تھک جانے کی حد انتہا کا نام خدا اور خدا کی تقدیر رکھا تھا۔ اب علل طبعیہ کا سلسلہ جب بقولی لوگوں کو معلوم ہو جائے گا تو یہ خام خیالات خود بخود دور ہو جائیں گے۔ پس دیکھنا چاہیے کہ یورپ اور امریکہ کے فلاسفروں کے یہ اقوال خدائی کا دعویٰ ہے یا کچھ اور ہے۔ اسی وجہ سے ان فکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح مردے بھی زندہ ہو جائیں، اور امریکہ میں ایک گروہ عیسائی فلاسفروں کا انہی باتوں کا تجربہ کر رہا ہے، اور می برسانے کا کارخانہ تو شروع ہو گیا، اور ان کا منشا ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگ می کے لیے خدا تعالیٰ سے دعا کریں یا استسقاء کی نماز پڑھیں، گورنمنٹ میں ایک عرضی دے دیں کہ فلاں کھیت میں می برسایا جائے۔ اور یورپ میں یہ کوشش ہو رہی ہے کہ نطفہ رحم میں ٹھہرانے کے لیے کوئی کل پیدا ہو، اور نیز یہ بھی کہ جب چاہیں لڑکا پیدا کر لیں اور جب چاہیں لڑکی، اور ایک مرد کا نطفہ لے کر اور کسی پچکاری میں رکھ کر کسی عورت کے رحم میں چڑھا دیں اور اس تدبیر سے اس کو حمل کر دیں۔ اب دیکھنا چاہیے کہ یہ خدائی پر قبضہ کرنے کی فکر ہے یا کچھ اور ہے۔ اور یہ جو حدیثوں میں آیا ہے کہ دجال اول نبوت کا دعویٰ کرے گا پھر خدائی کا، اگر اس کے یہ معنی لیے جائیں کہ چند روز نبوت کا دعویٰ کر کے پھر خدا بننے کا دعویٰ کرے گا تو یہ معنی سری باطل ہیں، کیونکہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا اس دعویٰ میں ضرور ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ہستی کا اقرار کرے، اور نیز یہ بھی کہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے پر وحی نازل ہوتی ہے، اور نیز خلق اللہ کو وہ کلام سناوے جو اس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور ایک امت بناوے جو اس کو نبی سمجھتی اور اس کی کتاب کو کتاب اللہ جانتی ہے۔ اب سمجھنا چاہیے کہ ایسا دعویٰ کرنے والا اسی امت کے روبرو خدائی کا دعویٰ کیوں کر سکتا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ تو بڑا مفتری ہے، تو خدا تعالیٰ کا اقرار کرتا تھا اور خدا تعالیٰ کا کلام ہم کو سناتا تھا، اور اب اس سے انکار ہے اور اب آپ خدا بنتا ہے۔ پھر جب اول دفعہ تیرے ہی اقرار سے تیرا جھوٹ ثابت ہو گیا تو دوسرا دعویٰ کیوں کر سچا سمجھا جائے؟ جس نے پہلے خدائے تعالیٰ کی ہستی کا اقرار کر لیا اور اپنے تئیں بندہ قرار دے دیا اور بہت سا الہام اپنا لوگوں میں شائع کر دیا کہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے، وہ کیوں کر ان تمام اقرارات سے انحراف کر کے خدا ٹھہر سکتا ہے؟ اور ایسے کذاب کو کون قبول کر سکتا ہے؟
سو یہ معنی جو ہمارے علماء لیتے ہیں بالکل فاسد ہیں۔ صحیح معنی یہی ہیں کہ نبوت کے دعویٰ سے مراد دخل در امور نبوت اور خدائی کے دعویٰ سے مراد دخل در امور خدائی ہے، جیسا کہ آج کل عیسائیوں سے یہ حرکات ظہور میں آ رہی ہیں۔ ایک فرقہ ان میں سے انجیل کو ایسا توڑ مروڑ رہا ہے کہ گویا وہ نبی ہے اور اس پر آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اور ایک فرقہ خدائی کے کاموں میں اس قدر دخل دے رہا ہے کہ گویا وہ خدائی کو اپنے قبضہ میں کرنا چاہتا ہے۔ غرض یہ دجالیت عیسائیوں کی اس زمانہ میں کمال درجہ تک پہنچ گئی ہے، اور اس کے قائم کرنے کے لیے پانی کی طرح انہوں نے اپنے مالوں کو بہا دیا ہے اور کروڑہا مخلوقات پر بد اثر ڈالا ہے۔ تقریر سے، تحریر سے، مال سے، عورتوں سے، گانے سے، بجانے سے، تماشے دکھلانے سے، ڈاکٹر کہلانے سے، غرض ہر ایک پہلو سے، ہر یک طریق سے، ہر ایک پیرایا سے، ہر یک ملک پر انہوں نے اثر ڈالا ہے۔ چنانچہ 6 کروڑ تک ایسی کتاب تالیف ہو چکی ہے جس میں یہ غرض ہے کہ دنیا میں ناپاک طریق عیسیٰ پرستی کا پھیل جائے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پس اس زمانہ میں دوسری مرتبہ حضرت مسیح کی روحانیت کو جوش آیا اور انہوں نے دوبارہ مثالی طور پر دنیا میں اپنا نزول چاہا، اور جب ان میں مثالی نزول کے لیے اشد درجہ کی توجہ اور خواہش پیدا ہوئی تو خدا تعالیٰ نے اس خواہش کے موافق دجال موجودہ کے نابود کرنے کے لیے ایسا شخص بھیج دیا جو ان کی روحانیت کا نمونہ تھا، یعنی حقیقت عیسویہ اس سے متحد ہو گئی تھی اور مسیح کی روحانیت کے تقاضا سے وہ پیدا ہوا تھا۔ پس حقیقت عیسویہ اس میں ایسی منعکس ہو گئی جیسا کہ آئینہ میں اشکال، اور چونکہ وہ نمونہ حضرت مسیح کی روحانیت کے تقاضا سے ظہور پذیر ہوا تھا، اس لیے وہ عیسیٰ کے نام سے موسوم کیا گیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ کی روحانیت نے قادر مطلق عز اسمہ سے بوجہ اپنے جوش کے اپنی ایک شبیہ چاہی اور چاہا کہ حقیقت عیسویہ اس شبیہ میں رکھی جائے تا اس شبیہ کا نزول ہو۔ پس ایسا ہی ہو گیا۔ اس تقریر میں اس وہم کا بھی جواب ہے کہ نزول کے لیے مسیح کو کیوں مخصوص کیا گیا۔ یہ کیوں نہ کہا گیا کہ موسیٰ نازل ہوگا یا ابراہیم نازل ہوگا یا داؤد نازل ہوگا، کیونکہ اس جگہ صاف طور پر کھل گیا کہ موجودہ فتنوں کے لحاظ سے مسیح کا نازل ہونا ہی ضروری تھا، کیونکہ مسیح کی قوم ہی بگڑی تھی اور مسیح کی قوم میں ہی دجالیت پھیلی تھی، اس لیے مسیح کی روحانیت کو ہی جوش آنا لائق تھا۔ یہ وہ دقیق معرفت ہے کہ جو کشف کے ذریعے سے اس عجز پر کھلی۔ اسی طرح سامعین کرام، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے تیسرے مثالی نزول کے سلسلہ میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خود اپنے میں مثالی نزول کا ذکر فرمانے کے بعد اسی کتاب میں آگے روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 346 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ بھی کھلا کہ یوں مقدر ہے کہ ایک زمانہ کے گزرنے کے بعد کہ خیر اور صلاح اور غلبہ توحید کا زمانہ ہوگا، پھر دنیا میں فساد اور شرک اور ظلم عود کرے گا، اور بعض کو کیڑوں کی طرح کھائیں گے، اور جاہلیت غلبہ کرے گی، اور دوبارہ مسیح کی پرستش شروع ہو جائے گی، اور مخلوق کو خدا بنانے کی جہالت بڑے زور سے پھیلے گی، اور یہ سب فساد عیسائی مذہب سے اس آخری زمانہ کے آخری حصہ میں دنیا میں پھیلیں گے۔ تب پھر مسیح کی روحانیت سخت جوش میں آ کر جلالی طور پر اپنا نزول چاہے گی، تب ایک قہری شبیہ میں اس کا نزول ہو کر اس زمانہ کا خاتمہ ہو جائے گا، تب آخر ہوگا اور دنیا کی صف لپیٹ دی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسیح کی امت کی نالائق کرتوتوں کی وجہ سے مسیح کی روحانیت کے لیے یہی مقدر تھا کہ 3 مرتبہ دنیا میں نازل ہو۔ یہاں پر حضور صاحب اپنے بات کو ختم کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی نالائق جو امت ہے
اس کی بدعمالیوں یا اس کی جو دجالی طریقہ کار ہے اس کی وجہ سے اس کی روح کو، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی روح کو ہی 3 دفعہ مثالی طور پر اس دنیا میں نازل ہونا تھا۔ یہودی سامعین کرام، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ 2000 سال پہلے یروشلم میں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول آپ کا اصالتاً پہلا نزول تھا۔ یعنی 2000 سال پہلے جب خود آپ دنیا میں نازل ہوئے تھے، یہودیوں میں جو غلطیاں تھیں ان کو دور کرنے کے لیے، اس وقت آپ علیہ السلام کا یہ پہلا نزول تھا، جو آپ کا اصالتاً نزول تھا یا آپ کا جسمانی نزول تھا۔ بہت ساری غلطیاں جو یہود میں پڑی ہوئی تھیں، مثال کے طور پر ایک غلطی ایلیہ نبی کے حوالہ سے تھی، اور اس کو حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم نے آ کے دور کیا، بتایا حقیقت یہودیوں کو۔ اور اس طرح بہت ساری اور یہودیوں میں غلطیاں داخل ہو چکی تھیں۔ یہودی مولویوں کی قول و فعل میں سخت تضاد تھا، وہ بہت سارے جرائم کے مرتکب ہوئے تھے، کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے۔ اسی وجہ سے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام نے 2000 سال پہلے جب ان کا نزول ہوا یہودیوں میں، تو انہوں نے یہ فرمایا تھا بنی اسرائیل کو کہ یہ یہودی ربی جو ہیں جو تمہیں کہتے ہیں وہ ضرور کرو، لیکن ان کے جو اعمال ہیں، یہ جو کام کرتے ہیں، اس قسم کے کام نہ کیا کرو تم، کیونکہ ان کے قول و فعل میں بڑا تضاد تھا۔ اس وقت یعنی 2000 سال پہلے آپ کا اصالتاً نزول آپ کا پہلا نزول تھا سامعین کرام۔ اچھا، 15 صدیاں پیشتر مکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول جو ہوا تھا، وہ آپ کا دوسرا مثالی نزول تھا۔ پہلا 2000 سال پہلے آپ کا اصالتاً نزول تھا، جسمانی نزول تھا، لیکن اس کے بعد 570 سال بعد یعنی 1500 سال پیشتر مکہ میں آسم کے روپ میں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا جو نزول تھا وہ آپ کا دوسرا مثالی نزول تھا، جس کے متعلق ابھی میں نے حضرت بانی جماعت اسلام کا ایک اقتباس پڑھ کر آپ لوگوں کو سنایا ہے۔ قریباً 1 صدی قبل سامعین کرام، محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے روپ میں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا جو نزول ہوا تھا وہ آپ کا دوسرا مثالی نزول تھا، لیکن بشمول ان کے اپنے نزول کے، اصالتاً نزول کے، یہ اس کا تیسرا مثالی پھر نزول بن جاتا ہے، تیسرا نزول بنتا ہے۔ اس کے متعلق بھی میں نے ابھی حضور اسلام کا یعنی حضرت بانی جماعت اسلام کا ایک اقتباس پڑھ کر آپ لوگوں کو سنایا ہے۔ اسی طرح سامعین کرام، دور حاضر میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے روحانی فرزند ماؤد ذکی غلام مسیح الزماں یعنی مسلم موعود کے روپ میں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا جو نزول ہوا ہے وہ آپ کا چوتھا مثالی نزول ہے۔ یعنی ماؤد ذکی غلام مسیح الزماں سے پہلے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا 3 دفعہ نزول ہو چکا ہوگا۔ پہلا تو خود ان کا اصالتاً نزول ہوا 2000 سال پہلے، دوسرا پھر مثالی نزول ہوا تھا یعنی 1500 سال پہلے مکہ میں آسم کی روپ میں، اور پھر 1 صدی قبل حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا جو مثالی نزول ہے محمدی مریم حضرت مرزا غلام اسلام کے روپ میں ہوا تھا۔ یہ آپ کا تیسرا نزول تھا زمین پر۔ اور اس طرح سامعین کرام، ماؤد ذکی غلام مسیح الزماں کے روپ میں دور حاضر میں آپ کا چوتھا مثالی نزول ہوا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں ماؤد ذکی غلام کے متعلق فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ الہام فرماتا ہے اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ ملہم فرماتا ہے اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند۔
مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء۔ آگے اللہ فرماتا ہے جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسو کیا۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا۔ زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ سامعین کرام، مجلس سوال و جواب کی ایک محفل میں جناب خلیفہ رابع صاحب نے مرسل کے حوالہ سے کسی سوال کنندہ کے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ قیامت کے قریب ایک مسیح آئے گا جس کو کوئی بھی نہیں مانے گا۔ یہ بہت انہوں نے جواب دیا ٹو دا پوائنٹ، جیسا کہ ان کو پتہ تھا کہ جماعتی احمدیہ محمود میں ہم نے اس قسم کے نظام کے ساتھ بنا کر ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ اب کوئی مانے گا ہی نہیں کسی کو۔ روح القدس پا کر کھڑے ہونے والوں کی طرف لوگ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ صرف وہ جو ملازموں کی منظور نظر ملازموں کی جو ہم نے بنائی ہوئی ہے خاندانی مل سے انتخاب، بس اس کے بنائے ہوئے منتخب کی ہوئے لوگوں کو ہی اپنا خلیفہ قرار دیں گے، ان کے ہی ہاتھ چومیں گے۔ اور جو روح القدس پا کر کھڑا ہوگا، یعنی جو منہاج نبوت پر آئے گا، یہ ہمارے لوگ جو ہیں، ہمارے پیروکار ہیں، اب ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ تبھی انہوں نے کہا ہے نا کہ قیامت کے قریب ایک مسیح آئے گا جس کو کوئی بھی نہیں مانے گا۔ یہ جو قیامت کے قریب مسیح کی بات ہے نا، ابھی میں نے کہا ہے کہ کوئی قیامت کے قریب کی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ حضور صاحب نے فرمایا ہے، یوں مقدر ہے کہ ایک زمانے کے گزرنے کے بعد، ایک زمانے کے گزرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک صدی گزرنے کے بعد، حضرت مرزا صاحب کے بعد ایک صدی گزرنے کے بعد یہ معاملہ ہوگا کہ وہ جو مسیح ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم صاحب کا کہ نزول کا چوتھا رنگ جو ہے، یا چوتھی دفعہ نزول جو ہے زمین پر ہوگا اس وجود کے ساتھ، جس کو حضور صاحب نے جلالی مسیح کا نام دیا ہے آئینہ کمالات اسلام میں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی جو ہے، اسی الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اسی لیے الہاماً فرمایا ہوا ہے کہ اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس کے جو معنی ہیں وہ یہی ہیں کہ اس موعود ذکی غلام سے پہلے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم اپنی عیسوی روحانیت کے طور پر ایک دفعہ اصالتاً دنیا میں نازل ہوں گے، یعنی 2000 سال پہلے جو واقعہ یروشلم میں ہوا تھا جب وہ اصالتاً نازل ہوئے، اور یہودی بدبختوں نے نہ صرف ان کا انکار کیا، تکذیب کی، بلکہ اس کو صلیب دینے کے لیے، چڑھانے کے لیے بھی پوری کوشش کی۔ یہ پہلا نزول تھا ان کا۔ دوسرا نزول جو ہے 1500 سال پہلے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور مقدس وجود میں ان کا مثالی نزول ہوا تھا۔ اور تیسرا نزول حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا 1 صدی قبل محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کے مبارک اور مقدس وجود میں تیسرا نزول ان کا ہوا تھا، مثالی نزول تھا یہ۔ اور اسی طرح آپ کا جو موعود ذکی غلام ہے، یعنی محمدی مریم کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً ذکی غلام فرمایا ہے، اس ذکی غلام مسیح الزماں کے وجود میں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا جب نزول ہوگا تو وہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا علیہ السلام کا زمین پر چوتھا مثالی نزول ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے الہاماً ذکی غلام کے حوالے سے فرمایا ہے اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ سامعین کرام، محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب نے جس جلالی مسیح کی آئینہ کمالات اسلام میں خبر دی ہوئی ہے، وہ آپ کا موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہی تو ہے، مسلم موعود ہی تو ہے۔ اور اس کا قطعی ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو بخشے جانے والے ذکی غلام مسیح الزماں کے متعلق ہی اپنے الہامی کلام میں فرمایا ہوا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ تو یہ اسی جلالی مسیح کی طرف اشارہ ہے الہامی الفاظ میں، جس کو آئینہ کمالات اسلام میں محمدی مریم نے جلالی مسیح کا نام دیا ہوا ہے۔
قیامت سے مراد صرف یہ ہے، قیامت کے قریب سے صرف یہ مراد ہے کہ محمدی مریم کے بعد آئندہ جو 15ویں صدی کا سر جب آئے گا، 1 صدی کے بعد، تو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مجددین کے مطابق ضرور تھا کہ کوئی مجدد دنیا میں مبعوث ہو کر جو 1 صدی میں جماعت احمدیہ میں خرابیاں ڈال دی گئی ہیں، غلطیاں ڈال دی گئی ہیں، ان سب کی تجدید کرے، ان کی سب کی اصلاح کرے۔ اب آپ دیکھیں، آپ جماعت احمدیہ محمود کا حال دیکھیں، لاہور کا دیکھیں، کیا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ، یہ تو دکانیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں مذہب کے نام پر۔ تو ضرور تھا کہ وہ جو ذکی غلام ہے، وہ جو مسلم موعود ہے، محمدی مریم کی بعثت کے بعد، کی بعثت کے 1 صدی کے بعد 15ویں صدی کے سر پر نزول اس کا ہو، تاکہ مرزا صاحب صاحب کی جماعت جو ہے اس میں جو گند ڈال دیا گیا ہے نفسانی لوگوں نے، اس گند کو دور کرے، احمدیت کا جو چہرہ ہے اس کو صاف کر دے بدنما داغوں سے، اور اس طرح دین اسلام میں جو خرابیاں آ گئی ہیں ان خرابیوں کو دور فرما کر دین اسلام کی فتح اور غلبے کی راہ ہموار کرے۔ نزول کے مبارک ہونے کے حوالے سے سامعین کرام ایک دوسری جگہ تذکرہ صفحہ 622 پر اللہ تعالیٰ اکتوبر 1907 میں ذکی غلام کے متعلق فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ حَلِیمٍ يَنزِلُ الْمَنزِلِ الْمُبَارَک ساقیہ آمدن عید مبارک بادت، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک آمد کی شبیہ ہوگا۔ یہ حلیم کون ہے؟ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم۔ یہ ذکی غلام ہی تو ہے، یہ مسلم موعود ہی تو ہے۔ اے ساقی عید کا آنا تجھے مبارک ہو، یعنی یہ وہ جو جلال الہی اور مبارک جو اس کا نزول ہے یا ظہور ہے، یہ وہی ذکی غلام کا ظہور کی طرف الہامی کلام میں اشارہ فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح 6-7 نومبر 1907 کو اللہ تعالیٰ ذکی غلام کے متعلق فرماتا ہے سَأَحَبُ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا رَبِّ هَبْ لِي ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ آمدن عید مبارک بادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش، میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو، یعنی ذکی غلام مسیح الزماں کا جو نزول ہے وہ پوری دنیا کے لیے بشمول جماعت احمدیہ کی بابرکت ہوگا۔ آگے اللہ فرماتا ہے عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ یہ سب باتیں جو الہامی ہیں بالکل 100% درست ثابت ہو گئی ہیں۔ اس وقت جماعت احمدیہ محمود کے خلیفوں نے وہ صورتحال پیدا کر دی کہ لوگ عید کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہیں، بلکہ اس کی تکذیب اس ذکی غلام کی کرتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو اس وقت یہ پیش گوئی ان پر یہ نازل ہوئی تھی کہ 6-7 نومبر 1907 کو اللہ نے فرما دیا تھا ان کو کہ ایسی حالت آ جائے گی جب تیرا ذکی غلام نزول فرمائے گا دنیا میں، تیری جماعت کے لوگ اس کا آنے کی جو عید ہے، جو اس کا مبارک نزول ہوگا، اس کی طرف وہ آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھے گی، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی، اس برکت سے فیض پانے کے لیے وہ تیار نہیں ہوگی۔ سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حضور اسلام نے اپنی کتب میں بہت جگہ پر اس موعود ذکی غلام مسیح الزماں، یا میں کہہ سکتا ہوں کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے چوتھا جو ہے مثالی نزول، اس کے متعلق فرمایا ہوا ہے۔ جیسا کہ حضور اسلام ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 179 تا 180 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بالآخر ہم یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ ہمارے بعد کوئی اور بھی مسیح کا مثیل بن کر آوے، کیونکہ نبیوں کے مثیل دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے ایک قطعی اور یقینی پیشگوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ذریت سے ایک شخص پیدا ہوگا۔ یہاں ذریت سے یاد رکھیں جماعت مراد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے مراد ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اولاد مراد نہیں ہے، جیسا کہ جماعت احمدیہ محمود کے مولوی اور خلیفوں نے یہ لوگوں کے دلوں میں غلط بات ڈالی ہوئی ہے کہ یہاں ذریت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلبی اولاد مراد ہے، قطعاً یہ مراد نہیں ہے۔
اور آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب تریاق القلوب پڑھیں یا میری کتاب غلام مسیح الزماں جو ہے اس کا پہلے حصے کا 3 چیپٹر الہامی پیشگوئی بطور ابتلا، اس میں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریروں سے لوگوں کے آگے ثابت کر دی ہے بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذریت سے مراد روحانی اولاد کو لیتے تھے، اور جسمانی اولاد کے لیے، جسمانی ذریت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی، وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کر دے گا، وہ اسیروں کو رستگاری بخشے گا اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقید ہیں رہائی دے گا۔ فرزند دل بند گرامی ارجمند بذر الحق والعلائے کا آن اللہ نزل من السماء، یہ جو الفاظ ہیں 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں جو الفاظ ہیں الہامی وہی وہ الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ قطعی طور پر ظاہر کرتے ہیں کہ اس اقتباس میں جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح کا ذکر کیا ہے وہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دیا گیا ذکی غلام ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کتاب میں صفحہ 318 پر فرماتے ہیں اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ضروریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو ابراہیم میں مریم کے نام سے بھی پکارا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ مریم تھیں تو آپ کی دعا کے نتیجے میں پیدا ہونے والا آپ کی جماعت میں وہ مسیح ابن مریم ہوگا، وہ ابن مریم ہوگا، آپ کی دعا کا نتیجہ ہوگا۔ اسی طرح اسی کتاب میں صفحہ 442 اور 43 میں فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اولو العزم پیدا ہوگا، وہ حسن اور احسان میں تیرا نظیر ہوگا، وہ تیری ہی نسل سے ہوگا، مراد ہے کہ روحانی نسل سے ہوگا، تیرے روحانی تخم میں سے وہ پیدا ہوگا۔ فرزند دل بند گرامی ارجمند مظہر الحق والعلائے کا آن اللہ نزل من السماء۔ میں پھر آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں یا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حسن اور احسان میں تیرا نظیر ہوگا کہ الفاظ لڑکے کے متعلق قطعاً نہیں ہیں بلکہ ذکی غلام کے متعلق ہیں، کیونکہ ذکی غلام کو ہی 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بصر الحق والعلائے کا ان اللہ نزل من السماء یا فرزند دل بند گرامی ارجمند کہا گیا ہے۔ اسی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کے متعلق ایک اولو العزم پیدا ہوگا، وہ حسن اور احسان میں تیرا نظیر ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سامعین کرام روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 306 حاشیہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ضروریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی قبول کریں گے، سو ان دنوں کے منتظر رہو اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ ہوتا ہے۔ سامعین کرام اپنے نزول کے وقت جو ہے موعود ذکی غلام مسیح الزماں ایک معمولی انسان کے روپ میں نازل ہوگا۔ لوگ جب اس کو دیکھیں گے یہی خیال کریں گے یہ تو کہ عام معمولی سا بندہ ہے، یہ کیسے مسیح ابن مریم یا موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اتنا سادہ ہوگا کہ اس پر بہت سارے اعتراضات لوگ اٹھاتے پھریں گے، یعنی اس کو اعتراض کے قابل بنا دیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ وجہ کیا ہے، کس طرح وہ جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا؟ یاد رکھیں مرزا بشیر الدین محمود احمد اینڈ کمپنی نے 1914 سے لے کر آج تک حضرت مرزا صاحب صاحب کی جماعت پر قبضہ کر کے اس میں جو کچھ کیا ہے یہ سب دراصل دجالی کام ہیں ان کے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ایک چور رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے تو پھر اس کا ایسا ہی حال ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا جلال اس پر بھڑک چکا ہے۔ مجرم جو پکڑا جائے جب اور پھر حقیقت لوگوں پر کھل جائے تو اس حالت میں اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ جیسا اللہ تعالیٰ کا جلال اس پر بھڑک چکا ہے۔ تبھی سامعین کرام جب خلیفہ رابع صاحب کو پتہ چل گیا، اس عاجز نے اپنا دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزماں کا قطعی دلائل کے ساتھ اس کے آگے رکھ دیا تھا
اور اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اس عاجز کے دعویٰ کو جھٹلا سکے، تب وہ یعنی خلیفہ رابع صاحب ڈیسوں پر گرتے پھر رہے تھے۔ یہ جلال الہی تھا جس کی وجہ سے وہ چلنا مشکل تھا اس کے لیے، اور وہ ڈیسوں پر گرتا پھر رہا تھا۔ اور علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام صاحب کی وفات کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اپنی سیاسی کارروائیاں شروع کر دی تھیں، جن کا میں اکثر خطبات میں ذکر کرتا رہتا ہوں۔ ایک انہوں نے انجمن ارشاد بنا لی 1911 میں، ایک 1913 میں غالباً مجلس انصار بنا لی، الفضل جاری کر لیا، اور پھر دعوت الی الخیر فنڈ جاری کر۔ یہ سب کچھ جو تھا آئندہ زمانے میں جو شخص نے کرنے تھے کام سیاسی طور پر، وہ یہی تھے کہ جماعت کی قیادت پر قبضہ کرنا تھا، اور اس کے بعد پھر پیش گوئی مسلم موعود کو بھی جھوٹا دعویٰ کر کے اپنے قبضے میں لانا تھا۔ یہ سارے جو کارروائیاں تھیں، یہ سارے دجالی کام تھے۔ اس وقت جماعتی احمدیہ محمود کے خلیفے جو ہیں یا مولوی ہیں، اس دجل میں پھنسے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں کہ ہم کیا کریں، جبکہ مئو ذکی غلام مسیح الزماں روح القدس پا کر ان کے آگے کھڑا ہے، اور وہ اب اس وقت بند گلی میں ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں۔ اس وقت جب ہم ان برائیوں کو، گندگیوں کو دیکھتے ہیں جو جماعت احمدیہ محمود میں مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں نے ڈال رکھی ہیں، بلکہ کچھ کا کچھ بنا دی، وہ احمدیت تو ہے ہی نہیں، نہ وہ اسلام ہے۔ ہاں، اسلام اور احمدیت کے نام پر ایک جال سازی اور ایک دکان ہے، جو لوگوں کو ٹریپ کرنے کے لیے ان کا نام لیا جاتا ہے، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا آنسم کا نام، وگرنہ اس جماعت میں، جماعتی احمدیہ محمود میں، نہ حضرت مرزا صاحب السلام کی کوئی تعلیم ہے، اور نہ قرآن کریم میں جو خوبیاں ہیں، جو اسلام کی بتائی گئی یہ حقیقت اور پاک اور صاف تعلیم ہے، نہ اس کا اس جماعت میں کوئی نشان ملتا ہے۔ کہتے یہ ہیں لوگ کہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن، جبکہ ان کا ہر عمل اپنے اس نعرے کے خلاف ہے۔ اور میں تو اکثر سوچتا ہوں اور سمجھتا ہوں یہ بات بھی صحیح ہے کہ اقبال صاحب نے یہ جو کہا ہے اپنے اشعار میں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہ جو شعر ہے یہ ایک صدی قبل ان مولویوں کے متعلق نہیں سچا ثابت ہوتا جو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے تھے یا مخالفتیں کرتے پھر رہے تھے، کیونکہ ان میں کچھ شرم اور حیا تھا، وہ پکے یہودی نہیں ہوئے تھے 100%۔ یہ جو اس وقت جماعت احمدیہ محمود ہے، یہ می توان شد یہودی می توان شد مسیح کہ بالکل محاورہ کی مصداق بن کے کھڑی ہوئی ہے۔ یہ جس کو یہ محمودیت جو ہے، جو اس کو احمدیت کہتے ہیں، یہ دراصل یہودیت کا چربہ ہے۔ سامعین کرام، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ملفوظات جلد 5 صفحہ 543 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، سچ میں ایک جرت اور دلیری ہوتی ہے، جھوٹا انسان بزدل ہوتا ہے، وہ جس کی زندگی ناپاک اور گندے گناہوں سے ملوث ہے، وہ ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے اور مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دنیاوی معاملات میں ہی غور کر کے دیکھ لو کہ کون ہے جس کو ذرا سی بھی خدا نے خوش حیثیتی عطا کی ہو اور اس کے حاسد نہ ہوں۔ ہر خوش حیثیت کے حاسد ضرور ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی لگے رہتے ہیں۔ یہی حال دینی امور کا ہے۔ شیطان بھی اصلاح کا دشمن ہے، بس انسان کو چاہیے کہ اپنا حساب صاف رکھے اور خدا سے معاملہ درست رکھے، خدا کو راضی رکھے، پھر کسی سے خوف نہ کھائے اور نہ کسی کی پرواہ کرے۔ اب یہ عاجز الحمدللہ جماعت احمدیہ محمود کے آگے اور جماعت احمدیہ لاہور کے آگے کھڑا ہوا ہے، اور عالم اسلام میں بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم کے میں اپنا دعویٰ رکھتا ہوں، اور عرصہ 23 سال سے میں جماعت احمدیہ محمود کے خلیفوں اور مولویوں کو بلا رہا ہوں کہ آئیں بتائیں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کیسے مسلم موعود تھے، کس طرح ثابت ہوتے ہیں کہ وہ مسلم موعود تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے سامعین کرام، آپ لوگوں کو ہمیشہ ان لوگوں نے، مولویوں نے یا خلیفوں نے لا علم رکھا ہے حقیقت سے۔
حضرت مرزا غلام صاحب پر جو وحی نازل ہوئی تھی ذکی غلام کے حوالہ سے 13 مبشر الہام جو نازل ہوئے تھے، جب ان الہاموں کی روشنی میں یا جب ہم ان الہاموں کا قرآن کریم کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں، تب یہ بات قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ وہ ذکی غلام، وہ مسلم موعود، وہ مسیح مبارک احمد اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکے کے محمدی مریم مرزا غلام اسلام کے گھر میں پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ ہاں، ان کی خواہش ضرور تھی کہ وہ میرا جسمانی لڑکا میرے گھر میں پیدا ہوگا وغیرہ وغیرہ، ان کی خواہش ضرور تھی زندگی بھر، لیکن اللہ نے ان کی خواہش کے مطابق اس ذکی غلام کو، اس مسلم موعود کو بطور جسمانی لڑکا اپنے برگزیدہ بندے کے گھر میں پیدا نہیں کیا۔ جب وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو مرزا بشیر الدین محمود احمد مسلم موعود کیسے بن گیا؟ وہ ذکی غلام کیسے بن گیا؟ وہ مسیح مبارک احمد کیسے بن گیا؟ یہ ایسا دجل ان لوگوں نے کیا ہے جماعت احمدیہ میں، اور آگے بیٹھے بیچارے میرے جیسی سارے احمدی عقیدت کے نشے میں مخمور، وہ کہتے ہیں بھی حضور جو فرماتی ہیں وہ ٹھیک فرما رہے ہوں گے۔ یہ جو مولوی ہیں جو تقریریں کرتے ہیں خطبوں میں، سب جھوٹ بولتے ہیں تمہارے سامنے، کیونکہ فیصلہ اللہ کے کلام نے کرنا ہے۔ اس موعود ذکی غلام کے بارے میں، اس مسلم موعود کے بارے میں کہ اس نے کب پیدا ہونا ہے اور کہاں پیدا ہونا ہے، وہ کیا ہوگا۔ لوگوں کی زبانی آراء یا زبانی اپنے خیالات نے فیصلہ نہیں اس بات کا کرنا، اس مبشر الہامی کلام نے کرنا ہے جو محمدی مریم پر ذکی غلام کے حوالہ سے نازل ہوا تھا۔ اور وہی بات کہ جب اس مبشر الہامی کلام کو، یعنی جو 13 مبشر الہام ہے، جب ہم قرآن کریم کی روشنی میں اس کو پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہم پر یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ مسیح مبارک احمد، وہ مسلم موعود تو محمدی مریم کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو پھر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا کوئی بھی لڑکا، خواہ وہ مرزا بشیر الدین محمود احمد ہو، مرزا بشیر احمد ہو، شریف احمد، کوئی بھی ہو، وہ مسلم موعود کی پیش گوئی کا مصداق ہو ہی نہیں سکتا۔ سامعین کرام، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام متی باب 7 آیت 6 میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرماتے ہیں، پاک چیز کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو پاؤں تلے روندیں اور پلٹ کر تم کو پھاڑیں۔ یہ بڑی حکیمانہ تعلیم تھی جو حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں لوگوں کو بتائی تھی، یہودیوں کو بتائی تھی، لیکن بدبخت یہودیوں پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ آپ علیہ السلام کی اسی تعلیم کے مطابق وہ ان پر پلٹ کر ٹوٹ پڑے یہ باتیں سن کر، اور کوشش کی کہ کسی طرح اس شخص کو جو مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام تھا، صلیب پر چڑھا کر کسی طرح اس کو نعوذ باللہ من ذلک لعنتی ثابت کر دے۔ اسی طرح ایک اور ان کا فرمودہ ہے، وہ کہتے ہیں، یہ متی باب 13 آیت 57 میں وہ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مگر یوسف نے ان سے کہا، یعنی لوگوں سے، بنی اسرائیل کی جو گروپ بھیڑ تھی جو ان کے آگے آئی ہوئی تھی، سوال جواب کر رہی تھی، ان سے کہا، نبی اپنے وطن اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا۔ تم دیکھو کہ جتنے بھی مرسلین دنیا میں آئے ہیں، سب سے پہلے گھر والوں نے اس کی مخالفت کی، اور اس کے بعد اس کے وطن میں اس کی مخالفت ہوئی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ہم جیسا انسان ہے، ہمارے گھر میں پیدا ہوا، یہ کیسے مسیح عیسیٰ ابن مریم ہو گیا، یا کیسے مرسل ہو گیا، یا کیسے مسلم موعود ہو گیا۔ ایسے ہی وہ جماعتیں جن میں وہ پیدا ہوتے ہیں اس قسم کے لوگ مرسل، وہ جماعتیں بھی ان کی مخالفت کرتی ہیں، کیونکہ اس مرسل کے نزول کے بعد ان کی جو دکان ہوتی ہے اس کو خطرہ ہو جاتا ہے کہ وہ ختم ہو رہی ہے۔ تو اپنی دنیاوی مفادات اور اپنی دکانوں کے، اپنے کاروباروں کے جو مذہب کے نام پر شروع کیے ہوتے ہیں، ان کی بچاؤ کے لیے تو جماعتیں اور امتیں وہ اس شخص کی مخالفت کرنی شروع کر دیتی ہیں، اور بہت زیادہ مخالفت کرتی ہیں۔ سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے دو انہی انتہائی پاکیزہ ارشادات پر سامعین کرام میں اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ متکبروں کے دلوں کی سختی کو دور فرما کر ان کے لیے بھی ہدایت کے سامان پیدا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اولا وآخرا وظاہرا وباطنا هو مولانا
نعم المولا و نعم النصیر. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.